الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس کو تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب تعالیٰ کو تمام مخلوق پہ حاصل ہے. قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اس کو یاد کرنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے. قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، پڑھنے والے کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ہونٹ کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ لیتے ہیں. اس لیے کہ فرشتوں میں صرف ایک فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام جو قرآن مجید پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. باقی فرشتے سن تو سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. اللہ نے یہ نعمت انسانوں کو عطا کی ہے کہ انسان اس قرآن مجید کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی اس قرآن مجید کو آسانی سے یاد کر لیتا ہے، بوڑھا بندہ ہے وہ بھی اس قرآن مجید کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب عمر بڑھ گئی ہے، اب دماغ موٹے ہو گئے، زبان موٹی ہو گئی، اب میں کیسے دین سیکھوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے تو بڑی عمر میں جا کے دین سیکھا ہے. دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے کسی بھی بندے کا دماغ موٹا نہیں ہوتا. قرآن سیکھنے کے لیے کسی بندے کی زبانیں موٹی نہیں ہوتی. ہاں، اس بندے کے زبان اور دماغ موٹے ہو جاتے ہیں جن کی زندگی کے اندر عصیان ہوتا ہے، گناہ ہوتے ہیں. پھر وہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. چند سال پہلے فیصل آباد اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد میں ایک بچی کو مسابقہ میں پیش کیا گیا. چھوٹی سی بچی تھی، 7 سال اس کی عمر تھی. وہ اسٹیج کے اوپر آئی اور آ کر کہنے لگی، وہاں جو جج حضرات تھے، کہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے، میں نے کوئی بات کرنی ہے آپ سے. تو جج حضرات کہنے لگے، ہمیں حیرانگی ہوئی کہ سوالات تو ہم نے کرنے ہیں، یہ بچی ہم سے کہہ رہی ہے کہ آپ سے میں نے کچھ پوچھنا ہے. تو ہم نے اس سے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو. کہنے لگی کہ میں آپ کو الف لام میم سے لے کے والناس تک یہاں کھڑے کھڑے پورا قرآن سنا دوں گی، لیکن اگر اس دوران میری غلطی نہیں، اٹکن آ جائے تو آپ لوگوں نے مجھے پاس نہیں کرنا، فیل کر دینا ہے. لیکن اگر اٹکن بھی نہ آئے تو آپ لوگوں نے مجھے 100 میں سے 110 نمبر دینے ہیں. ہم نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس تو 100 نمبر سے زیادہ نمبر ہی نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے زیادہ نمبر دے سکتے؟ نہیں، آپ نے مجھے دینے ہوں گے. وہاں سعودی سفیر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یہ بچی کیا کہہ رہی ہے. بتایا گیا کہ یوں کہہ رہی ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر اس کی اٹکن نہ آئی، غلطی نہ آئی، تو آپ لوگ اس کو 100 میں سے 110 نمبر دے دینا. اب اس بچی نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر زبر کی جگہ زیر پڑھ لی. تو جج حضرات کہتے ہم نے روک لیا اس کو. تو اس نے غصے سے دیکھا، آپ لوگ مجھے کیوں روک رہے ہو؟
میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں۔ ہم نے کہا نہیں آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہی، آپ غلط کر رہی ہیں۔ نہیں میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں۔ اب سعودی سفیر نے لگی کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے بتایا کہ اس نے جگہ غلطی کی ہے، مان نہیں رہی ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کرو کہ اس کے استاد صاحب کو بلاؤ۔ جب استاد صاحب کو بلایا گیا ان سے کہا یہ رکوع ذرا آپ سنائیے۔ اب استاد صاحب نے بھی وہ رکوع سناتے ہوئے اس جگہ پر زبر کی جگہ زیر پڑھ لی۔ معلوم یہ چلا یہ غلطی اس بچے کی نہیں تھی۔ تو چھوٹی بچہ بھی اس قرآن مجید کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، بوڑھا بندہ بھی اس قرآن پاک کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے لیاقت آباد کا جو علاقہ ہے یہاں کے بزرگ ہوتے تھے، ایک دفعہ بہادر آباد میں ڈاکخانے کے سامنے خانقاہ میں ہمارے حضرت کے پاس تشریف لائے۔ ہمارے حضرت سے ان کا اصلاحی تعلق تھا، تو کہنے لگے حضرت جی میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں حافظ بن جاؤں۔ عمر ان کی تھی 85 سے اوپر، اور جسم کے سارے بال سفید ہو گئے، ہمیں بھی سفید، پورے جسم کے بال سفید، اور جھک کے چل رہے تھے۔ کہنے لگے حضرت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حافظ بن جاؤں۔ تو ہمارے حضرت کے ساتھ جو بھی جڑتا تھا تو حضرت اس کو یہی فرماتے تھے ٹھیک ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ عالم بن سکتے ہیں، آپ حافظ بن سکتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں حافظ بننا تو کسی مدرسے میں چلے جائیں، قاری صاحب کے پاس آپ حفظ کرنا شروع کر دیں۔ اب انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا، 3 سال میں وہ حافظ بن گئے۔ اب 90 کے قریب ان کی عمر تھی، تو پھر آئے حضرت کے پاس، حضرت صاحب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں۔ فرمایا آپ عالم بھی بن سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے علم پڑھنا شروع کیا، اولا کا سال پڑھ لیا، ثانیہ کے سال میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ معلوم یہ چلا کہ قرآن سیکھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر بندہ اس قرآن مجید کو یاد کر سکتا ہے۔ ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹے نے قرآن مجید یاد کیا تو میں نے سوچا قیامت کے دن ہوگا، حافظ کے والد کو تاج پہنایا جائے گا تو مجھے بھی تاج پہنایا جائے گا۔ لیکن مجھے سوچ یہ آئی کہ میرے والد تو میں نے تو حفظ نہیں کیا ہوا تو میرے والد کا کیا ہوگا؟ میں نے خود تو حفظ نہیں کیا، میرے والد کو تاج کون پہنائے گا؟ فرماتے پھر میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا، بڑی عمر میں جا کے میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا تاکہ جب قیامت کا دن ہو تو میرے والد کو بھی جو ہے تاج پہنایا جائے۔ تو آج کی جو اس محفل میں بہت سے بچوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، اسی بات کی ترغیب ہے کہ جہاں بچے قرآن مجید یاد کر سکتے ہیں، اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی اس قرآن مجید کو حفظ نہیں تو کم از کم تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ارادہ ہے انشاءاللہ، تو جو بندہ بھی قرآن کے ساتھ دوستی لگاتا ہے رب تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ذلت کی گہرائی سے اور یہ سریا پہ پہنچانے والی کتاب ہے، اللہ سے بھٹکے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قافلے کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے، ایک وادی میں آپ نے قافلے کو روک لیا، پورا لشکر رک گیا، آپ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دائیں بائیں کافی دیر دیکھتے رہے، گرمی بڑی شدت کی تھی، ایک صحابی قریب گئے، امیر المومنین پورا قافلہ نیچے کھڑا انتظار کر رہا ہے، آپ اس پہاڑی کے اوپر کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھی ایک زمانہ تھا میں اس وادی کے اندر اونٹ چلانے کے لیے آیا کرتا تھا، شام کو جب واپس جاتا تو میرا والد خطاب مجھے کہتا عمر تجھے بھی کوئی انسان کہے گا تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے، تو خالی پیٹ اونٹوں کو واپس لے آتا ہے۔ کہتے ایک وہ وقت تھا کہ مجھے اس بات کا کہنا ملتا تھا کہ مجھے اونٹ چلانے نہیں آتے، آج اسی وادی کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اس قرآن اور اسلام کی بدولت امیر المومنین بنا کے کھڑا کیا۔ تو ذلت کی گہرائی سے اور یہ سوریا میں پہنچانے والی کتاب ہے، اللہ سے بھٹکے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید یہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا راستہ خود بناتا ہے، جیسے دریا جہاں سے گزرتا ہے وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔
دریاؤں کا راستہ کوئی نہیں بنایا کرتا، جہاں سے دریا گزرتا ہے اس کا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید بھی جہاں پڑھا جاتا ہے یہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی کہ جس نے عرب کی زمین ساری کی ساری ہلا دی۔ آپ علیہ السلام کے پاس کافر لوگ آتے تھے تو نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرماتے تھے، تلا علیہم القرآن، قرآن مجید کی جب آیات تلاوت فرماتے تھے جو بھی سنتا تھا وہی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اللہ نے اس قرآن کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 1984 میں امریکہ گیا ہوا تھا تو مصر سے قاری عبد الباسط رحمہ اللہ تشریف لائے تھے، تو قاری صاحب تلاوت کرتے تھے، اسی تلاوت کے بعد میں کچھ نہ کچھ بیان کر دیتا تھا، اور قاری صاحب کی تلاوت سننے کے لیے لوگ کئی ریاستوں میں سفر کر کے آتے تھے۔ تو ایک محفل میں دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، تلاوت کے بعد کسی نے پوچھ لیا قاری صاحب آپ اتنے بہترین انداز میں تلاوت کرتے ہیں کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے لوگ تو کئی ریاستوں کا سفر کر کے آتے ہیں، کیا آپ نے اس قرآن کا کوئی معجزہ بھی دیکھا ہے؟ تو قاری صاحب فرمانے لگے ایک معجزہ نہیں سینکڑوں معجزے دیکھے ہیں، ایک معجزہ نہیں میں نے اس کے سینکڑوں معجزے دیکھے ہیں۔ قاری صاحب کوئی ایک آدھ ہمیں بتا دیجئے۔ تو قاری صاحب نے فرمایا کہ اس زمانے کی بات ہے جب روس دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، جیسے آج امریکہ کی چلتی ہے، تو اس زمانے میں روس کی جو ہے پورے حکمرانی تھی۔ ہمارے ملکوں کے حکمران صدر وزیر اعظم وہاں جاتے تھے اور ان سے جا کے مشورہ دیا کرتے تھے کہ بتائیے ہم اپنا ملک کیسے چلائیں۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں ہمارے ملک کے صدر جمال عبد الناصر وہ روس گئے، ان لوگوں کا اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد کچھ وقت رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کے لیے۔ اب جب لوگوں کے پاس وقت خالی ہو، جیسے ہم تقریبات میں دیکھتے ہیں لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو ان کے پاس وقت ہوتا ہے بات چیت کے لیے، تو ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو پھر وہ مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مدرسوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ مولوی ٹھیک ہو جائے نا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ نے کب نظام مولویوں کے حوالے کیا؟ آپ نے مولویوں کے حوالے کر کے نظام دیکھیے، پھر آپ کا ملک سینت لائن پہ بتانا۔ تو یہ پرانی جو ہے سلسلہ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس بھی وقت تھا تو ان لوگوں نے اسلام کے اوپر تنقید کرنی شروع کی۔ ارے جمال عبد الناصر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس قرآن کو لیے پھر رہا ہے، تو ہماری سرخ کتاب پڑھ، تھیوری پڑھ، تیرے ملک کے اندر سائنسی ترقی ہو جائے گی، سڑکوں میں جال بن جائیں گے، ایئرپورٹ بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اب جمال عبد الناصر ان کو جواب تو دیتا رہا لیکن ان دہریہ لوگوں کو، خدا بیزار لوگوں کو مطمئن نہ کر سکا۔ سوچا آئندہ جب بھی آنا ہوگا نا تو میں اپنے ساتھ کسی جو ہے عالم کو لازمی لے کے آؤں گا۔ قاری صاحب فرمانے لگے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ قاری صاحب آپ نے فلاں تاریخ کو میرے ساتھ روس جانا ہے۔ میں نے کہا صدر صاحب عبد الباسط کا روس میں کیا کام ہے؟ عبد الباسط جائے تو پاکستان جائے، سعودیہ جائے، کسی اسلامی ملک میں جائے، یہ تو تلاوت کرتا ہے، جہاں لوگ اس کی تلاوت سنیں۔ اور روس کے لوگ تو قرآن کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے، وہاں عبد الباسط کا کیا کام ہے؟ نہیں قاری صاحب بس آپ نے جانا ہوگا، آپ تیاری کریں۔ خیر ہم مقررہ تاریخ پر روس پہنچ گئے، اسی طریقے سے ان لوگوں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد کچھ وقت رکھا ہوا تھا آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کے لیے، تو اس وقت میں ہمارے صدر صاحب نے کچھ ہمت کی اور ہمت کر کے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ ساتھی آئے ہوئے نا یہ آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ بھئی کیا سنانا چاہتے ہیں؟ یہ قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب صدر صاحب نے یہ بات کی تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سنائیں۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں جیسے مجھے صدر صاحب نے اشارہ کیا تو میں نے تلاوت کرنی شروع کی، اور میں نے وہی سورۃ تلاوت کی، سورۃ طٰہٰ، جس کو سن کر کسی زمانے میں
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے. فرماتے میری عادت ہے جب میں تلاوت کرتا ہوں اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر کان بھی بند کر دیتا ہوں, آنکھیں بھی بند کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے سنی ہوگی قاری عباس رحمہ اللہ کی تلاوت. تو فرماتے اسی طریقے سے میں نے آنکھیں بند کی, کانوں میں انگلیاں دے کر کان بھی بند کر لیے اور میں نے تلاوت شروع کی. فرماتے ہیں جب سورۃ طٰہٰ کے 2 رکوع ہو گئے تو میں نے آنکھیں کھولی, کانوں سے انگلیاں نکالی. میں نے کیا دیکھا, میرے سامنے جو دہریہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ زاروں قطار رو رہے تھے. ہمارے صدر صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھی نے کیا پڑھا ہے, پر آج جو کچھ بھی پڑھا ہے نا اس نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا ہے, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے ہیں. کافر بھی اس قرآن کو سنتا ہے, اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے, اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا, ہم تو رمضان میں پورا قرآن سن لیتے ہیں, الف لام میم سے لے کے والناس تک ہمیں حافظ صاحب پورا قرآن سناتا ہے, لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. جیسے رمضان سے پہلے ویسے رمضان کے بعد. سوچنے کی بات ہے, کافر سنتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایک مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ پورا قرآن سنتا ہے لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. سوچنے کی بات ہے. علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دل کے اوپر گناہوں کی میل کچیل ہوتی ہے تو اس بندے کو قرآن کی نورانیت کا پتہ نہیں چلتا. اس دیوار کے اوپر آئینے لگاؤ, صاف ستھرا ہے, جو بھی اس کے سامنے سے گزرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے, ہر بندہ دیکھتا ہے, اس کو چہرہ نظر آتا ہے اپنا. لیکن اگر اس کے اوپر مٹی لگا دی جائے تو اس کے سامنے فاروق صاحب گزرے, کیا نام آپ کا, دانش صاحب گزرے, اس آئینے کو کوئی نہیں پتا کون صاحب گزرے. کیوں؟ اس کے اوپر کیا ہے, مٹی ہے. اسی طرح جب دل کے اوپر گناہوں کی میل کچیل آ جاتی ہے اس بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ قرآن کی نورانیت کس کو کہا جاتا ہے, سجدے کا سرور کس کو کہتے ہیں, تلاوت کی لذت کیا ہوتی ہے, راتوں کو اٹھ کر مناجات کرنے کی کیا لذت ہے, اللہ کے نام کی لذت کیا ہے, اس بندے کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا. جب تک یہ بندہ گناہوں سے توبہ طائب نہ ہو جائے, جب یہ بندہ گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہے پھر وہ میل کچیل صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نیک اعمال کرتا ہے, آہستہ آہستہ وہ گناہوں کی میل صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے یہ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر, نماز پڑھتا ہے, نماز کی لذت اس کو محسوس ہوتی ہے. تلاوت کرتا ہے, تلاوت کی لذت آتی ہے. یہ دعا کرتا ہے, دعا کی لذت آتی ہے. آج ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں, کہ دعا کرنے کو دل نہیں چاہتا. کئی لوگ کہتے ہیں جی تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن دعا کرنے کو دل نہیں چاہتا. جب کوئی بندہ کہتا ہے دعا کرنے کو دل نہیں کرتا, پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے, اللہ آپ اتنا بھی کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں عطا فرماتے ہیں. دعا کرنے کو دل نہیں ہو رہا, سمجھ لیجیے کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے رب تعالیٰ اعمال کی لذت چھین لیتے ہیں. دیکھیے جب بندہ جسمانی طور پہ مریض ہوتا ہے, اس کا معدہ خراب ہے, کافی دنوں سے اس کو بخار چل رہا تھا, اب اس کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا, اس کے منہ کا ذائقہ بھی خراب ہو چکا ہے, اب اس کو میٹھے کا پتہ نہیں چلتا, نمک کا پتہ نہیں چلتا. کہتے جی اس میں میٹھا ہی نہیں بھائی, اس میں بہت میٹھا ہے, مجھے تو میٹھا لگ نہیں رہا, اس میں مجھے نمک محسوس نہیں ہو رہا. نہیں بھائی بہت نمک پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس بندے کے منہ کا ذائقہ خراب ہے, اس لیے اس کو میٹھے کا نمک کا پتہ نہیں چل رہا. اسی طرح جب بندہ گناہوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس بندے کو اعمال کی لذت کا پتہ نہیں چلتا. جب تک یہ بندہ توبہ طائب ہو کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہ کر لے, جب گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کی چاشنی کس کو کہا جاتا ہے. یہ جو اٹھ بیٹھے کہہ رہے ہیں یہ تو صرف نماز نہیں ہے, یہ تو نماز کی صورت ہے. نماز کی حقیقت کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ,
تو عبادت ایسے کر رہا ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، نہیں تو کم از کم یہ تو لازمی ہے کہ ایسی کیفیت ہر بندہ بنانے کی کوشش کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں ہم نے ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اسی محفل سے ہماری زندگی تبدیل ہو۔ انشاءاللہ اصل بیان تو زیادہ صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے، تو ہم یہ ارادہ کریں کہ یہ محفل جو ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کب تک ہم جو ہے سوچتے رہیں گے کل سے نیک بن جائیں گے، وہ کل آ ہی نہیں پا رہی۔ جس کل کو ہم نیک بنے، کل نہیں، میں نے آج ہی سے اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ جو یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے آج ہی سے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، رب تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی ہمارے راستے کو چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، میں اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس بندے کے اندر طلب ہے۔ رب تعالیٰ طلب والے بندے کو کبھی ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ یہ راستہ بے طلبوں کو نہیں ملتا، جو اللہ کی محبت کا راستہ ہے، اللہ کا قرب کا راستہ ہے، یہ بے طلبوں کو نہیں ملتا۔ جتنی جتنی طلب بڑھتی جائے گی اتنا ہی رب تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ جتنا محبت سے بندہ آگے بڑھے گا، رب تعالیٰ اس بندے کو اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے، اعمال کی لذت ملے گی۔ مانسر میں ایک ساتھی سلسلے میں داخل ہوئے تو ایک دفعہ مجھے مہینے کے بعد کہنے لگے، حضرت میں صبح اللہ کا نام لیتا ہوں، شام تک میرا منہ میٹھا رہتا ہے، شام کو اللہ کا نام لیتا ہوں، صبح تک میرا منہ میٹھا رہتا ہے۔ حضرت میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ یہ مٹھاس کیسی ہے۔ یہ مٹھاس نہ چینی میں ہے، نہ شہد میں ہے، نہ کھجور میں ہے۔ تو جب بندہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے پھر اعمال کی لذت آتی ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نام کی لذت آتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، نماز کے ہر رکن کی اس بندے کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، عجیب سرور ہوتا ہے، قیام میں ہے، عجیب اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، قرات کر رہا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں چاہ رہا، دل چاہتا ہے میں سجدے میں پڑا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس بندے کو اس عمل کی لذت آتی ہے۔ پچھلے دنوں یہی کراچی کے نوجوان مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں 2.5 گھنٹے تک دعا کرتا ہوں۔ کتنے گھنٹے بولو؟ 2.5 گھنٹے دعا کرتا ہوں۔ ہم سے تو 5 منٹ دعا نہیں ہوتی، 10 منٹ دعا نہیں ہوتی، انفرادی دعا بندہ کر رہا ہوتا ہے، الفاظ نہیں آتے، بندہ ہاتھ اٹھا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا الفاظ، وہ رٹی رٹائی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا۔ وہ جو بچپن میں قاری صاحب نے، یہ والدہ نے کچھ دعائیں یاد کروائی ہوئی ہیں، وہی دعائیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، دعا کیسے کرے بندہ کہ اس کا انگ انگ، روح روح، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جب اس توجہ کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے کہ رب تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ آج سے ہمت کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب تک گناہوں سے توبہ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ توفیقیں نہیں ملتی۔ گناہوں والی زندگی سے جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا اعمال کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ اعمال کی توفیق جتنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کیا ہے، کیا کروں، لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے 1 پیر انتظار کر۔ کتنا پیر؟ 1 پیر انتظار کر۔ 1 پیر گزر گئی تو پھر پوچھتے ہیں فاروق صاحب، کیا پوچھتے ہیں؟ جناب امیر صاحب 1 پیر گزر گئی ہے، ایسے توبہ نہیں کی، کیا کروں؟ وہ کہتا ہے کہ 1 پیر اور انتظار کر۔ 2 پیر گزر گئی، کہتا ابھی تک توبہ نہیں کی، کیا کروں؟ لکھ لوں؟ یا تجھے کیا جلدی ہے، 1 پیر اور انتظار کر۔ 3 پیر گزر جاتی ہے، پھر ہی پوچھتے ہیں کہ ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، کیا کروں؟ کہتے ہیں لکھ لے، لیکن ایک ہی لکھنا، لیکن ایک ہی لکھنا۔ ادھر نیکی کی بھی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ پیدا ہوا، میں جاؤں الحمد مسجد میں، وہاں آج دینی پروگرام ہے، وہاں جا کے بیان سنوں گا، ارادہ کیا۔ اب یہ نیکی لکھنے والا کوئی مشورہ نہیں کرتا گناہ لکھنے والے سے، جیسی ارادہ کیا فوراً ایک نیکی لکھ دی۔ اب اس نے نیکی کر لی، کم از کم 10 گنا ثواب،
نہیں، اس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کی ہے، اچھا 700 گنا ثواب۔ نہیں، اس نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ نیکی کی ہے، اچھا پھر تمہیں اللہ اپنی مرضی سے عطا کروں گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، پھر میں ایسے بندے کو اپنی مرضی سے عطا کروں گا۔ گناہ لکھنے کا موقع آیا، انتظار کروایا، 3 پیر تک انتظار کروایا، 3 پیر کے بعد جب لکھنے کا موقع آیا تو ایک گناہ ایک ہی لکھنا، نیکیوں کا موقع آیا ابھی کی بھی نہیں ہے، ایک نیکی ارادے بھی لکھ دی، کر لی 10 گنا 700 گنا کئی ہزار گنا اس کا ثواب دیا جائے گا۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ تو کریم ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کی کوشش کروں، تو رب تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، ہم جتنے یہاں لوگ جمع ہیں، سچ پوچھیں ہم خود نہیں آئے، ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش چاہتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ جب اللہ نے اتنا کرم فرما دیا ہے تو ہم بھی پکا ارادہ کریں کہ اسی محفل سے ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ الہی عبدک العاصی عطاکا، اللہ تیرا گناہ گار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرا بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، یعنی اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خالی واپس لوٹا دیا، آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب بندہ یوں اپنے پروردگار کے سامنے دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، صرف توبہ قبول ہی نہیں فرماتا بلکہ توبہ قبول فرما کر اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما لیتے ہیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ دیکھیے یہ تھانے سے پولیس والے آتے ہیں، ہمارے بھائی باہر بھی کھڑے ہیں، پولیس والے آتے ہیں، ایجنسیوں والے آتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں جا کے تفتیش کرتے ہیں، پتہ چلا کہ یہ بندہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھا بھائی تم چلے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس بندے کی جان میں جان آتی ہے، خوش ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہتے ہیں جناب آپ کی بڑی مہربانی ہوئی، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، جناب ایک کام اور کر لیجئے، یہ جو آپ نے میرے بارے میں ریکارڈ بنائے ہوئے نا، رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ اس کو مٹا دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں ایک شریف بندہ ہوں، شریف شہری ہوں، میرا نام تھانے والوں کے پاس ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ اس کو مٹا دیں۔ تو تھانے والے کیا کہتے ہیں، یہ ریکارڈ اتنی جلدی نہیں مٹایا کرتے، تو چلا جا، تمہاری دوبارہ ضرورت پڑ گئی نا پھر تم کو بلا لیں گے۔ رب تعالیٰ اتنا کریم ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم نے توبہ کی نا، میں نے اس توبہ کی برکت سے تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیے، بلکہ ان گناہوں کی جگہ میں نے نیکی لکھوا دی۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، سچی توبہ کی، وہ پہاڑوں کے برابر جس کے گناہ تھے نا، اللہ رب العزت نے اس کو پہاڑوں کے برابر نیکیوں سے تبدیل فرما دیا۔ تو یہ نہیں سوچنا ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے سے محبت شروع فرما دیتے ہیں، ایسی محبت فرماتے ہیں، فرمائیے میرا دوست ہے، اب میرے دوست کو کوئی بندہ تانا دے، جب میرا دوست بن گیا ہے اب اس کو کوئی بندہ تانا دے کہ ہاں آج کل بڑا نیک بن گیا ہے، بڑی نمازیں شروع کر دی ہے، بڑا صوفی بندہ جا رہا ہے، میں جانتا نہیں ہوں اس کو، اس کی ساری زندگی میرے سامنے گزری ہے۔ جب کوئی بندہ ایسے بندے کو تانا دیتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو چکا ہو، اللہ رب العزت کو بہت غصہ آتا ہے، فرمائیے کون ہوتا ہے میرے بندے کو تانا دینے والا؟ ارے میرا بندہ تھا نا، میری نافرمانی کی تھی، جب میرے ساتھ صلح کر چکا، دوبارہ میرا بندہ بن چکا، یہ کون ہوتا اس کو تانا دینے والا؟ میں اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک اسی گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر دوں۔
نہیں، جب بندہ توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، رب تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں محدثین کے درمیان اس بات پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ اللہ کی رحمت کی نظر کس بندے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے؟ آیا اس بندے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے جس نے زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یا اس بندے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو چکا ہو؟ فرماتے محدثین میں بہت بحث ہوئی، ادھر سے بھی دلائل ہیں ادھر سے بھی دلائل ہیں، لیکن فرماتے 200 کے قریب احادیث اضافی ہمیں ایسی ملی جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی نظر اس بندے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ تو جو گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت کی نظر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، پھر یہ بندہ نیکی میں آگے بڑھتا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وقت کے اولیاء اللہ، وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی اس بندے کی زیارت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس بندے کے ہاتھوں کا بوسہ لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی، شروع کی زندگی ان کی اچھی نہیں تھی، ڈاکو تھے، بلکہ ڈاکوں کے سردار تھے، ڈاکوں کے سردار تھے۔ یہ جو اردن کی مغربی پٹی ہے، جو آج کل کی اردن ملک ہے، اس کی جو مغربی پٹی ہے، کتابوں میں لکھا یہاں ڈاکے ڈالا کرتے تھے، بڑی جماعت تھی ان کی، اس کے سردار تھے۔ ایک دفعہ ایک قافلہ جو تجارت کا گزر رہا تھا اس کے اوپر ان نے جو حملہ کر دیا اور مال چھیننا شروع کر دیا۔ ایک سواری کے اوپر کوئی بندہ تلاوت کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں؟ جیسے یہ سنا نا فوراً کہنے لگے قد آن، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ فوراً کہنے لگے ساتھیوں سے بھائیو میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تمہاری مرضی ہے تم اس کام کو جاری رکھتے ہو یا تم بھی توبہ کر لیتے ہو، لیکن میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ چنانچہ ہم نے بڑے اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ توبہ کی تھی۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ ساری جو جماعت تھی سب توبہ کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ نیکی تقویٰ میں آگے بڑھتے گئے۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی جیسے بزرگ بھی ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت حجاز کے اندر کوئی بھی ابدال نہیں ہے، کوئی بھی ابدال نہیں ہے سوائے فضیل بن عیاض اور اس کے بیٹے علی کے۔ اور آگے فرماتے ہیں جو بیٹا علی ہے نا وہ تو خشیت الہی کے اندر اپنے والد فضیل سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو جب بندہ تقویٰ والی زندگی اختیار کرتا ہے پھر اللہ رب العزت ایسا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نہ سوچیے گا ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ بندہ آ رہا تھا، مثال کے طور پر آپ کے یہاں پروگرام میں آ رہا تھا، باہر آیا تو اسے جو ہے وہ گٹر کی ابل رہا تھا، وہاں جو ہے کسی ساتھی نے اینٹیں رکھی ہوئی تھی تاکہ گزرنے والا نمازی لوگ یہاں سے آسانی سے گزر جائیں۔ جیسے اس نے اینٹ کے اوپر پاؤں رکھا نا تو یہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکا، نیچے گر گیا۔ نیچے گرا تو نیچے گٹر کا پانی تھا، گندگی تھی، تو اس کے کپڑے بھی گندے ہو گئے، اس کا جسم بھی گندا ہو گیا۔ اب اس نے سوچا میں تو اندر جانے کا نہ رہا، کیا کروں؟ قریب میں کوئی نہر گزر رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، قریب میں کوئی دریا گزر رہا تھا، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اس دریا کے اوپر چلا جاؤں، اس نہر کے اوپر چلا جاؤں، جا کے ایک ڈبکی لگا لوں تاکہ میرے کپڑے صاف ہو جائے، میرا بدن صاف ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا، اس کے کنارے پر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہے دریا کو دیکھ رہا ہے لیکن چھلانگ نہیں لگا رہا، ڈبکی نہیں لگا رہا۔ دریا کہتا ہے یہ کیا بات ہے، تم اتنی دیر سے کھڑے ہو، کیا چیز دیکھ رہے ہو؟
کہتے یار تم نے میری حالت کو دیکھا کہ میرے کپڑے بھی گندے ہیں، میرا بدن بھی گندا ہے، میں نے سوچا کہ تمہارے اندر کی ڈبکی لگاؤں، خیال ہی آ رہا ہے اگر میں نے تمہارے اندر ڈبکی لگا لی کہیں تیرا پانی گندا نہ ہو جائے، کہیں تیرا پانی ناپاک نہ ہو جائے۔ تو آگے سے دریا مسکراتا ہے، دریا مسکرا کے کہتا ہے ارے اللہ کے بندے تو ایک ہے، تیرے جیسے ہزاروں آ جائیں بیک وقت میرے نے ڈبکی لگائیں میں سب کو پاک بھی کر دوں گا، خود بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہم جتنا چاہے گناہوں میں ڈوبے ہوں اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ ایک دفعہ کہہ لیتا اللہ میری توبہ، بولیے اللہ میری توبہ، توبہ کرتے منہ کھل رہا ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے اللہ اتنا کریم پروردگار ہے، جب بندہ توبہ کرتے ہوئے کہتا ہے توبہ منہ کھولتا ہے، ابھی اس کا پورا منہ نہیں کھلا ہوتا، ابھی آدھا ہی کھلا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسی وقت توبہ قبول فرما لیتا ہے، یعنی پورا منہ کھلنے کا بھی انتظار نہیں فرماتا، اتنا کریم پروردگار ہے۔ اتنا کوئی باپ اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرتا، کوئی ماں اپنے ناراض بیٹے کے راضی ہونے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار رب تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کی توبہ کا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی میرا بندہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ لہٰذا یہ خیال نہیں کرنا گناہ زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ایک بندہ بوڑھا ہو گیا، ساری جوانی اس نے گناہوں کے اندر ضائع کر دی، اب بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کو اس حصے کو پہنچ گیا کہ اس بابا کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا، اپنی اولاد بھی نہیں تھی۔ ایسے بوڑھے لوگ ان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی کی آخری دن کسی نہ کسی رشتہ دار کے ہاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ بوڑھا بندہ ہے، بیمار ہے، رات کو اس کو کھانسی آتی ہے، کھانستا ہے، اس گھر والے کی اہلیہ کہتی ہے کہاں سے تو اس بابے کو پکڑ کے لے کے آ گیا، یہ بابا رات بھر کھانستا رہتا ہے، میرے بچے ڈر جاتے ہیں، میں اس بابے کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، اس کو کہیں اور میں ہی لے۔ چنانچہ وہ گھر کا بندہ کہتا ہے اللہ کی بندی اس کو کون سنبھالے گا، اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کیا ہم ہی رشتہ دار رہیں گے؟ فلاں بھی تو رشتہ دار ہے نا، کچھ اس کے گھر میں چلا جائے، کچھ فلاں کے گھر میں چلا جائے۔ اب یہ بندہ مجبور ہو کر اس بابا کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کے بڑھاپے کو دیکھتا ہے، اس کی بیماری کی کیفیت کو دیکھتا ہے، بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا، کیسے میں اس بابے کو اپنے گھر سے نکالوں؟ باتوں میں پوچھتے ہیں بابا جی وہ فلاں بندہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ بابا جی تعارف بتاتے ہیں، تمہارا یہ لگتا ہے، تمہارے ابو کے ساتھ یہ رشتہ ہے، اس کا جڑتا ہے، اچھا جبھی تو وہ آپ کے بارے میں اکثر مجھ سے پوچھتا رہتا ہے۔ بابا جی کچھ اس کے گھر میں چلے جاؤ گے وہ کتنا خوش ہو جائے گا، کچھ اس کے گھر میں چلے جاؤ، کچھ فلاں کے گھر میں چلے جاؤ۔ ویسے بابا جی یہ گھر تو آپ کا اپنا ہی گھر ہے، یہاں جب چاہو آپ آ سکتے ہو۔ بابا جی پوری زندگی گزار چکے ہیں، یہ تو دوسرے کے بات کے کرنے سے بھی سمجھ جاتا ہے، انداز سے سمجھ گیا کہ یہ بندہ مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن اس کو کوئی جواب نہیں دے پاتا، خاموش ہو جاتا ہے۔ کتنا سا کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں کسی دن چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے میں کسی دن چلا جاؤں گا۔ جیسی بندہ اس بابا کے منہ سے یہ لفظ سنتا ہے نا اٹھ کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن اس بابا کے ذہن میں پوری زندگی گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہائے جب صحت اچھی تھی، جان تھی، مال تھا، حسن تھا، منہ میں دانت تھے، پیٹ میں آنت تھی، جسم میں طاقت تھی، حسن تھا، ہر بندہ میرا رشتہ دار بنتا تھا۔ اب جب کچھ بھی نہ رہا، نہ جان رہی، نہ مال رہا، نہ حسن رہا، نہ منہ میں دانت رہے، نہ پیٹ میں آنت رہی، کوئی بندہ بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، یہ بھی مجھے بہانے سے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ چلو کہ اور چلا جاتا ہوں، کیا میں زبردستی اس کے پاس بیٹھا رہوں؟ کیا میں زبردستی اس کے پاس بیٹھا رہوں؟ چلو کہ اور چلا جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر یہ بوڑھا بندہ ہانپتے کانپتے اٹھتا ہے، اپنی لاٹھی پکڑتا ہے، لاٹھی کے سہارے دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے۔ جیسے دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے نا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سوچتا ہے میں اس بڑھاپے کے عالم میں، اس بیماری کی حالت کے اندر کہاں جاؤں،
کس کے در پہ جاؤں؟ یہ بندہ بھی مجھے نہیں رکھنا چاہتا، معلوم نہیں کہ اور بھی مجھے رکھنا پسند کرے یا نہ کرے، چلو زندگی کی یہ آخری دن ایک اللہ کے گھر میں جا کے گزار لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر جیسے یہ بوڑھا بندہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، ہمارا رب اتنا کریم پروردگار ہے، رب تعالیٰ نے نہیں دیتا او بوڑھے جب تجھے کوئی گھر نظر نہ آیا اب تجھے میں نظر آئے، نا میں تو کریم پروردگار ہوں۔ میں کہتا ہوں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے وہ ظلم کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ارے تم ایک قدم چل کے آؤ گے، میں 2 قدم تمہاری طرف چل کے جاؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں تمہیں بھاگ کے تھام لوں گا۔ تو ہمارا اللہ بہت کریم پروردگار ہے، وہ تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ تو دل میں پکا ارادہ کریں کہ آج سے میں نے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ دیکھیے آج جمعے کا دن گزرا ہے، آج جمعے کا دن گزرا ہے، یہاں علماء کی کثیر تعداد یہ مجمع کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کی موجودگی میں کہوں قسم اٹھا لوں حادث بھی ہوگا، اگر آج اس محفل میں ہم سب توبہ کر لینا، سالوں کی بات نہیں ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کی بات بھی نہیں ہے، آج جمعہ ہے، میں آئندہ جمعے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم خود کہیں گے الحمدللہ جس دن سے میں نے 100% اللہ کی نافرمانی چھوڑی ہے، رب تعالیٰ نے میری زندگی کا رخ تبدیل فرما دی ہے۔ وہ برکتیں جو میں علماء سے سنتا تھا، کتابوں پڑھتا تھا، وہ برکتیں اب مجھے آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو گئی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کی ہو۔ یہ معیت الہی والی کیفیت بندے کو محسوس ہونا شروع جاتی ہے جب بندہ 100% اپنی زندگی سے گناہوں کو جو ہے جان چھڑا لیتا ہے، گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ اگر 1% بھی گناہ ہے نا، 99% توبہ کر چکا، 1% گناہ زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ ہے کہ وہ 1 قدم اپنے اللہ سے دور ہے، اس کو اپنے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مسکین پور میں تھا تو وہاں مسلمانوں کی دیواریں نا یہ چھوٹی چھوٹی تھی، تو اندر جو نہارا ہوتا تھا تو بسا اوقات باہر والا کوئی شرارت کرنا چاہے تو باہر کوئی چیز پھینک دیتا تھا، یہ اندر والا باہر میں پانی اچھال دیتا تھا۔ تو طلباء نے سوچا ان کی دیواروں کو تھوڑا اونچا کر لیا جائے، طلباء نے اینٹیں لائی، سیمنٹ ریت وغیرہ لائی اور اس کو مال بنا کے لگا کے اینٹیں جوڑنی شروع کر دی۔ دوسرے دن جو ہے اینٹیں گر جاتی ہیں، پھر یہ جوڑتے پھر وہ گر جاتی ہیں، تو انہوں سمجھ نہ آتی کہ کیا کوئی سیمنٹ کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے، یہ مال یہ اینٹیں جوڑتی نہیں ہے۔ کہنے میرے پاس آئے کہ آپ انجینئر ہیں، آپ ذرا دیکھیں کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا جو ہے محنت کرتے ہیں لیکن 2 دن کے بعد یہ اینٹیں یہ گر جاتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے نے جا کے دیکھا، وہ جہاں اینٹیں جوڑ رہے تھے نا تو وہ جو پرانی اینٹیں تھیں ان کے اوپر مٹی جمی ہوئی تھی اور اسی پر مار ڈالتے تھے اور اینٹیں رکھ دیتے تھے۔ میں نے کہا ایسا کرو، وہ جو ہے یہ صفائی کرنے والا جو ریمار وہ لے کے آؤ، اس کو صفائی کرو، مٹی صاف کرو، جب مٹی صاف ہو جائے پھر اس کے اوپر پانی پھینکو، پھر اس کے اوپر جو آپ مار ڈالو تو یہ اینٹیں مضبوط ہو جائیں گی۔ جب انہوں نے اس طریقے سے کیا تو اینٹیں یہ مضبوط ہو گئی، دیوار مضبوط ہو گئی۔ اگر 1% بھی ہماری زندگی میں گناہ ہے، 99% نہیں کیا ہے، وہ 1% گناہ بھی اپنے اللہ سے دور کر کے رکھتا ہے۔ جیسے پرندے کو 100 رسیوں سے باندھ دیا جائے، 99 رسیاں کھول دیں تو پھر بھی وہ پرندہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی 100 کی 100 رسیاں نہ کھل جائیں۔ اسی طرح جب تک بندہ 100% اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نہیں نکال دیتا، اس بندے کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو ارادہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔